اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا چھٹا برج، جسے برج سنبلہ کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے اپریل 2024 کیسا رہنے والا ہے۔ انگلش میں اس کو ویرگو کہتے ہیں۔ اس کے جو رولنگ پلینٹ ہے، لارڈ ہے اس برج کا، زوڈک سائن کا، اس کو مرکری، اور اردو میں اس کو عطارد کہتے ہیں۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو امپورٹنٹ جو پوزیشن ہے وہ کیتو راہو کا ٹرانزٹ فرسٹ اور 7th ہاؤس میں ہوا تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پر یہ کافی عرصے تک رہیں گے، تقریباً 18 ماہ تک یہ رہیں گے یہاں پر۔ تو ان کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر چلنا ہے، اپنے زندگی کے معاملات ڈیسیجن لینے میں، اپنی ہیلتھ کو فوکس کرنے میں، اور اپنی شادی کے معاملات اور جو بزنس کے معاملات ہیں اس کو بہت زیادہ ان کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو کمبینیشن نظر آ رہا ہے وہ کوئی بہت اچھا کمبینیشن نہیں ہے۔ تو جو مرکری ورگو والے افراد ہیں وہ ذہنی تذبذب کا شکار رہیں گے، اور فیصلہ کرنے کے اندر ان کو پریشانی ہوگی، صحت کے معاملات کو امپرومنٹ کی طرف جو ہے وہ چیزیں ان کو پریشانی ہوگی، ریکوری فاسٹ نہیں ہوگی۔ اور راہو ایسے افراد جو میریڈ ہیں ان کو محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر سیپریشن، بدگمانی، ڈائیورس یہ والی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے اس منتھ میں اگر ہم دیکھیں تو مرکری ان کے 8ویں گھر میں ہے۔ 8ویں گھر میں ہونا تھوڑا سا پرابلمیٹک ہے آپ کے لیے، کیونکہ یہاں پر مرکری جب 8ویں گھر میں ہوتا ہے تو ذہنی دباؤ، پریشانی، اور اس حوالے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور جیسے ہی مرکری آپ کے 9ویں گھر میں ٹرانزٹ کرے گا تو یہاں پر یہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے مالی معاملات میں وینس اچھی پوزیشن میں پڑا ہے، 7th ہاؤس میں، سن بھی وہاں موجود ہے، راہو بھی ہے، لیکن یہاں پر گرہن بھی لگنے والا ہے۔ تو 8 اپریل کو گرہن ہوگا۔ اپنی مالی معاملات، اپنے شادی کے معاملات، ان کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر طے کرنا ہے۔ اگر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں تو بہت سوچ کر سمجھ کر ڈیسیجن لیجئے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے، پیمنٹس کا لاس ہونا یا پیمنٹ کا پھنس جانا، یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پراپرٹی کے معاملات، زمین جائیداد، آپ کے گھریلو معاملات، ہوم انوائرمنٹ، والدہ سے تعلقات۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں ہے۔ جوپیٹر کا 8ویں گھر میں ہونا یہاں پر پراپرٹی کے سیل ہونے کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں، یعنی آپ کی جو سیونگ ہے وہ آپ کی سیونگ جو ہے وہ آپ خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی ارننگ کم اور سیونگ جو آپ کے ایکسپینڈیچر ہے وہ زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گھریلو معاملات بہتر رہیں گے، والدہ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رہیں گے، اور ہوم انوائرمنٹ آپ کا صحیح نظر آ رہا ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی کشیدگی کا ماحول ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو سکے گا۔ ہم بات کرتے ہیں آپ کے ایجوکیشن، ان کے ایجوکیشن کو دیکھیں تو سیٹرن اور مارس 6th ہاؤس میں ہے۔ 6th ہاؤس میں ہونا یہاں پر اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کے اندر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اسٹرگل کرنی پڑے گی، لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ریلیشن شپ کی بات کریں تو ریلیشن شپ آپ کے جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہ اس میں کچھ تناؤ رہے گا، اور عارضی طور پر جو تعلقات ہیں وہ آپ کے ختم ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مارس آپ کے 6th ہاؤس میں ہے۔ 6th ہاؤس لیٹیگیشن کو ڈینوٹ کرتا ہے، آپ کے قرضے کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ تو ان معاملات کے اندر کوشش کیجیے گا، اگر لون لے رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر لیں گے آپ اس کو پے بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر لیٹیگیشن کے میٹرز کو دیکھیں تو وہاں بھی آپ کو محتاط رہنا پڑے گا۔ میرج کے حوالے سے میں گزارش کر چکا ہوں، اور اگر بزنس کے حوالے سے دیکھیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے 8 اپریل سے گرہن لگے گا، یہاں پر سن، وینس اور راہو بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ صدقہ آپ شمس کا کیجیے گا، اور وہ گندم ہے، گندم آپ 1 کلو سے لے کے 10 کلو تک آپ صدقہ دے سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یا قیوم کا ورد رکھیے گا۔ گرہن کے اثرات جو ہے وہ 1 مہینے تک اس کا اثرات آپ کو محسوس ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم ان کے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، اس حوالے سے اچھی کنڈیشن بنی ہوئی ہے، ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، فارن میں ٹریول ہوتا نظر آ رہا ہے، حج عمرہ زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔
اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے کیریئر ملازمت. اس حوالے سے دیکھیں مرکری کی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہے اس منتھ کے شروع میں. تو یہاں پر آپ کو شروع کے جو 10 دن ہے وہاں پر آپ کو محتاط رہنا پڑے گا اپنے جاب کے حوالے سے, اپنے کیریئر کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پر یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو پرابلمس آپ کے لیے کریٹ کر سکتی ہے, آپ کی جاب میں پرابلم آ سکتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.